اتنی زیادہ مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ میرے یہ جو لیفٹ ٹانگ ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ ڈنڈے مارے تھے قاری صاحب نے کہ میں تقریباً 1 سال تک اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا. درد چند دن کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا, لیکن جب اس کروٹ سوتا تھا تو وہ درد ہوتا تھا. اور نشان تو ابھی بھی ہے اس واقعے کو, ہو گئے ہیں کتنے 22 سال ہو گئے ہیں, 22-23 سال, نشان آج بھی موجود. اور بس مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے لوگ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے اسٹرگل کیا. سب بکواس کرتے ہیں, کسی نے کوئی اسٹرگل نہیں کی ہوتی. میں سرائکی ہوں اور سرائکی ٹوپی پہنانے میں دنیا میں سب سے ماہر ہوتے ہیں. کہ حافظ صاحب میں آپ پہ مر میٹی ہوں, میں مر جاؤں گی. کبھی ایسے جملے, کبھی ایسے میسیجز آئے. کیا بات ہے آپ کی. اگر ایسا کبھی میسیج آ بھی جائے نا تو میرے پاس موبائل ہے, شیشہ نہ بھی ہو تو میں فوراً کیمرہ کھول کے اپنی تصویر دیکھ لیتا ہوں. اب دیکھیں پچھلے دنوں لوگوں نے حرام کتنے ڈالرز کمائے ہیں جب مولانا طارق چمنی صاحب کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے. آپ کے خیال میں کون سی ایسی سکلز ہیں جو فیوچر میں بہت زیادہ گرو کرے گی, یا جو فیوچر کی ٹاپ سکلز ہیں؟ ای کامرس تو ٹاپ پہ رہے گی ہمیشہ. جو لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ میرا یہ مقصد ہم نہیں, کہ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. آن ریکارڈ جتنے بھی پاکستانی ہیں, جس نے مجھ سے ناراض ہونا ہو جائے, مطلب آپ کی بیٹی آپ کے لیے گھر میں بیٹی ہونی چاہیے, باہر نکلے تو اس کے اندر مردوں جتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے اتنی ساری پوڈ کاسٹ کی ہیں, آپ کی فیوریٹ کون سی تھی؟ تو ایک ہی ہے اور ہم قیامت تک ایک ہی رہے گی, مولانا طارق چمنی صاحب. السلام علیکم, شعیب الدین پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ بڑی اہم شخصیت موجود ہیں. میں ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ احمد صاحب. سر خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ, آپ کا شکریہ تشریف لائے. سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ سوال کرنا آسان ہے یا جواب دینا آسان ہے؟ سوال کرنا آسان ہے. اچھا, جواب دینا مشکل ہے یار. ظاہری بات ہے, جی سر. سوال تو جو دل میں آئے بندہ پوچھ لیتا ہے. اچھا سر, ہم پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جو ہے آپ کے بچپن سے کرتے ہیں. بچپن کا کوئی یادگار واقعہ بتائیں جو آپ کبھی نہ بھلا سکتے ہیں. یار ایسا یادگار واقعہ تو میرے خیال ہے غریبوں کے ایسے یادگار واقعات نہیں ہوتے, یہ امیروں کے چونچلے ہوتے ہیں. تو تب تو ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا, اس لیے کوئی یادگار واقعات بھی نہیں ہوتے تھے. ہوتے بھی تھے تو یاد نہیں رہتے. واقعات یاد امیروں کو ہوتے ہیں, ان کے ششکے ہوتے ہیں. ہمارا بچپن میں یہ ہوتا تھا, ہمارا یہ ہوتا تھا, ہمارا وہ ڈرائیور آیا تھا, وہ گاڑی ادھر لگ گئی تھی. وہ ہمارے پاس نہ گاڑی تھی, نہ ڈرائیور تھا, نہ گھر میں کتے تھے, کچھ تھا ہی نہیں, کیونکہ غربت تھی تو امیر تھے ہی نہیں, اس لیے یاد ایسا مطلب کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ذہن میں. اچھا, تو کبھی اماں یا ابا سے یا اسکول میں استاد جی سے کبھی مار کھائی ہو؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, آپ یہ پوچھیں کبھی نہ کھائی ہو؟ اچھا, ہر طرف سے لتر کھائے ہیں. تو کیونکہ حفظ کر رہا تھا جی مدرسے میں, تو پھر ڈنڈے سوٹے بھی خوب کھائے ہیں. ایسے ہی. بلکہ اتنی زیادہ مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ میرے یہ جو لیفٹ ٹانگ ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ ڈنڈے مارے تھے قاری صاحب نے کہ میں تقریباً 1 سال تک اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا. درد چند دن کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا, لیکن جب اس کروٹ سوتا تھا تو وہ درد ہوتا تھا. اور نشان تو ابھی بھی ہے اس واقعے کو, ہو گئے ہیں کتنے 22 سال ہو گئے ہیں, 22-23 سال, نشان آج بھی موجود ہے. وہی کامیابی کی نشان ہے. نہیں, کامیابی کی تو نہیں کہہ سکتے, وہ تو بے شرمی کے ہوتے ہیں. مطلب کبھی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا بچوں کو یا کسی کو مارنے کی, تو وہ بے شرمی بے غیرتی کے نشان لگے ہوں. اچھا, بچپن میں سب سے زیادہ اٹیچمنٹ کس کے ساتھ تھی, والد صاحب کے ساتھ یا والدہ صاحبہ کے ساتھ؟ میں اٹیچ ابھی تک زیادہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی ہوں. اچھا, حالانکہ ہوتا ہے نا بچے ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں, میں اپنے ابو کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوں. چیزیں بھی شیئر کر لینے کا, امی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کہ نہیں ہے, لیکن میں زیادہ اٹیچ والد صاحب کے ساتھ ہوں. حالانکہ مار بھی والد صاحب سے زیادہ کھائی ہے, امی سے تو کبھی مارنے پڑی, شاید کبھی کبھی ایک ادا, ورنہ امی کا نہیں ایسا کچھ یاد. ابا جی سے پڑی ہیں مارے بھی, اور لیکن بہت زیادہ نہیں. جو باہر مدرسے میں مار پڑی ہے, گھر میں تو اس کے قریب بھی نہیں تھی. اچھا, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازا. کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ جب آپ مایوس ہو گئے؟ مایوس نہیں ہوا الحمدللہ. اچھا, مسائل تو آئے. 2016 میں 2017 میں میرے ساتھ فراڈ ہوا, جو میرے پارٹنر تھا وہ سارے پیسے لے کے بھاگ گیا. مایوس پھر بھی نہیں ہوا. اب ظاہر انسان ہے, وہ انسان کے میں پریشانی ہوتا ہے, انسان پریشان تو ہوتا ہے, لیکن بہت تھوڑے ٹائم کے لیے. اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ادھر سے نکال دے گا. اللہ تعالیٰ بھی یقین پختہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ اب وہ خود بھی سوچتا ہوگا کہ یار نہ ہی لوٹتا تو ٹھیک. بالکل. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ اتنی کامیابیاں حاصل کی, تو اس ساری کامیابیوں کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ.
اچھا صرف اللہ کا کرم ہے. میں حافظ قرآن ہوں تو مجھے لگتا ہے میں بس قرآن کا صدقہ کھا رہا ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی مطلب کوئی آپ پوچھیں نا کہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کچھ ایسا آپ نے کیا ہو، میں نے ایسا خاص کچھ نہیں کیا. میں بھی وہی کر رہا ہوں جو ساری دنیا کر رہی ہے. ایسے ہی میری بھی وہی 2 ٹانگیں ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، میرا بھی 1 ناک ہے. تو کوئی الگ تو میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو بس یہ اللہ کا کرم ہو گیا. اور بس مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے لوگ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے اسٹرگل کیا. سب بکواس کرتے ہیں، کسی نے کوئی اسٹرگل نہیں کی ہوتی. اسٹرگل آپ دیکھیں کبھی جا کے مزدور جو جون جولائی کے اندر مستری جو کام کر رہے ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹرگل بیسیکلی جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں لائف میں بڑی اسٹرگل کی یہاں تک پہنچا، سب سے جھوٹا شخص وہ ہوتا ہے. لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، فنکاری لگانے کے لیے میں نے بڑی محنت کی، اسٹرگل کی، سب بکواس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا محنت نہیں ہے، محنت سارے کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی زیادہ اوپر آ جاتا ہے وہ اللہ کے کرم سے اوپر آتا ہے. اس نے کوئی ایسی خاص محنت نہیں کی ہوتی کہ اس کو وہ مقام مل جائے. اچھا کبھی ایسا ہوا ہو کہ کبھی کوئی تکبر، غرور کہ میں بہت کچھ بن گیا ہوں، یا ایسا کبھی کوئی واقعہ لوگوں کو؟ یار میرا ابھی تو بنے نہیں ہے ایسا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ بن گیا. اللہ کا کرم ہے، لوگ جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے. جب شروع میں ہوا تھا تو تھوڑا سا دماغ خراب ہوتا تھا، جب صرف 30-35 لوگ جانتے تھے نا، تھوڑا سا ایک گروپ کی حد تک لوگ. تو میرے پر اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. مجھے اللہ نے آج الحمدللہ جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر آج میں 3-4 سال پیچھے چلا جاؤں، جو ایک خاص ایک گروپ تھا ای کامرس کی، ایک انڈسٹری کے تھوڑے سے لوگ جو مجھے جانتے تھے نا، تو اس وقت میرا ہلکا سا دماغ خراب ہوا تھا. تو مجھے اللہ نے آج ہاں الحمدللہ ہوں تو اللہ کا اتنا کرم ہے، اللہ نے مجھے پکڑ کے سکھایا ہوا. وہاں سے میں نے پھر سبق سیکھا ہوا ہے. دماغ خراب ہوا، مجھے اس کی سزا ملی. تو وہ ایسے ٹائم پہ ہوا تھا کہ بالکل سٹارٹ تھا. تو اب مجھے پتہ ہوتا ہے، مجھے اپنے اوقات کا پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ دھوکہ ہے. آپ اسکرین پہ آ رہے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، 4 دن آپ نہیں ہیں تو لوگ آپ کو بھول جائیں گے. دنیا میں کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کا نظام میں چلتا رہتا. تو میں نے یہ بات چند سال پہلے سیکھ لی تھی اور الحمدللہ کوشش کروں کہ اسی پہ عمل کروں. اچھا حافظ صاحب، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، تو آپ نے اب تک کتنی کی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ میری پوڈ کاسٹ کا سگنیچر کوشچن ہے. بالکل، ہم لازمی اس لیے پوچھتے میں ہیں. پوچھ رہا ہوں آپ سے. بالکل پوچھیں جی سوال. اب میں آپ کو اس سے پہلے ایک بات بتا دوں. اچھا آپ مجھ سے جب آف دی ریکارڈ پوچھتے تھے نا کہ 1-2 سوال میں پوچھ لوں، تو میں نے آپ سے کہا تھا مجھ سے کوئی چیز ڈسکس نہ کریں. میں سرائکی ہوں اور سرائکی ٹوپی پہنانے میں دنیا میں سب سے ماہر ہوتے ہیں. آپ مجھ سے جو مرضی دنیا کا سوال پوچھ لیں، مجھے جواب نہیں بھی آتا ہوگا، ٹوپی اتنی پیاری پہناؤں گا کہ آپ خود گھر جا کے سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہو کیا گئی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں جس کے دل میں جو آ رہا ہے پوچھ لو. جب میں نے نہیں جواب دینا ہوگا نا تو میں پیار سے آپ کو گھما کے ادھر ادھر ایسے لے جاؤں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے الحمدللہ ایک ہی ہے میری وائف، اور انشاءاللہ ایک ہی رہے گی. میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے کسی قسم کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جب شروع میں جو ہوا تھا نا، اس سے پھر میں نے بہت سارے سبق سیکھ لے، مجھے پتہ چل گیا کہ انسان کے اپنے اوقات کیا. تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. اچھا کبھی کسی نے آفر کی ہو دوسری شادی کی؟ یار کہ حافظ صاحب میں آپ پہ مر میٹی ہوں، میں مر جاؤں گی، کبھی ایسے جملے، کبھی ایسے میسیجز آئے ہوں؟ کیا بات ہے آپ کی. اگر ایسا کبھی میسج آ بھی جائے نا تو میرے پاس موبائل ہے. اچھا شیشہ نہ بھی ہو تو میں فوراً کیمرہ کھول کے اپنی تصویر دیکھ لیتا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے بکواس کر رہی ہے. تو اچھا حافظ صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈالروں سے بڑی محبت ہے، ڈالر سے آپ کو بڑا پیار ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو بیچارے نوجوان ہیں، جو ہمارا ایسٹس ہیں، وہ کیسے ڈالرز کما سکتے ہیں؟ ڈالر کمانے کے تو بہت سارے طریقے ہیں. اچھا لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ حلال طریقے سے کمائیں. اب دیکھیں پچھلے دنوں لوگوں نے حرام کتنے ڈالرز کمائے ہیں. جب مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے تو لوگوں نے ان کو برا بھلا کہہ کے، ان پہ تنقید کر کے، اب یہ غلط ہے نا، کسی کا دل دکھا کے ڈالرز انہوں نے بھی کما لیے، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ڈالرز کمانے کا. تو ڈالرز ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے کمائیں. اگر ای کامرس کی بات کریں، آپ پاکستان میں بیٹھ کے فری لانسنگ کر سکتے ہیں. آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں، آپ کسی کے لیے پاکستان میں بیٹھ کے ویڈیو ایڈیٹنگ کریں. امیزون کا کام کریں کسی کے لیے. آپ کنٹینٹ کریٹ کریں، اچھا کنٹینٹ کریٹ کریں. اب آپ نے کنٹینٹ کریٹ کرنا شروع کیا، آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں آتے ہو میرے ساتھ بدتمیزی سے 3-4 سوال پوچھتے ہیں، میں آپ کو جواب دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا میں سرائکی ہوں اور دنیا کی کوئی قوم الحمدللہ سرائیکوں سے زیادہ تیز نہیں ہے. تو لیکن کیا ہوتا، کتنے ایک آپ پیسے کما لیتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے اچھے طریقے سے بات کر کے، اچھا کنٹینٹ کریٹ کر کے پیسے کمانے کا. تو اب تو اتنے زیادہ راستے موجود ہیں. آپ اگر فرض کریں آپ کیمرے کے بندے نہیں ہیں، آپ بیک اینڈ پہ کنٹینٹ پروڈیوس کر کے پیسے کما سکتے ہیں. آپ ایس سی او کر کے پیسے کما سکتے ہیں. آپ گرافک ڈیزائننگ کر کے پیسے کما سکتے ہیں. تو اتنے سارے راستے ہیں. آپ بس کوشش یہ کریں کہ جو بھی کام کریں وہ ایسا ہو کہ انکم ڈالرز میں آئے.
کنٹینٹ کریٹ کریں گے تو زیادہ ڈالرز میں آئے گی. کسی کے لیے ایس ای او گرافک ڈیزائننگ کریں تو باہر کے کلائنٹ کے لیے کریں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, جو آپ کو ڈالرز میں پے کریں. آپ کے خیال میں کون سی ایسی سکلز ہیں جو فیوچر میں بہت زیادہ گرو کرے گی یا جو فیوچر کی ٹاپ سکلز ہوں گی؟ ای کامرس تو ٹاپ پہ رہے گی ہمیشہ. اچھا, یہ تو ہو سکتا ہے پلیٹ فارم چینج ہو جائے, جس طرح آج امیزون ٹاپ پہ ہے, ہو سکتا ہے چند سال بعد امیزون کا نام ہی نہ ہو تو فیس بک مارکیٹ پلیس اس سے اوپر آ جائے. جس طرح یو کے میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا امیزون تو ای بے پہ بہت زیادہ بزنس تھا. اب کچھ عرصے بعد ای بے ختم ہو گیا. ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ امیزون کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. امیزون سب کو کھا گیا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جو امیزون کو بھی کھا جائے, بالکل, لیکن آن لائن بائنگ اور سیلنگ وہ رہے گی قیامت تک, وہ نہیں ختم ہونے والی. پلیٹ فارم آتے جاتے رہیں گے. تو اس لیے کوئی نہ کوئی ایسی اسکل سیکھ لیں جو آن لائن, جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیونٹ ہے, جو کنٹینٹ. اب دیکھیں کنٹینٹ کریشن کبھی ختم ہو سکتی ہے نہیں, یہ تو ہو سکتا ہے اس کا فارمیٹ چینج ہو جائے. جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے ٹک ٹاک آیا تو ٹک ٹاک شارٹ فارم لے کے آیا. جی, اب جب ٹک ٹاک شارٹ فارم لایا تو یوٹیوب اور فیس بک کو مجبوراً ریلز اور شارٹس لانے پڑے. ٹک ٹاک کی وجہ سے لانے پڑے کہ لوگ شارٹ فارم پہ جا رہے تھے, تو فارمیٹ چینج ہوا. اب آتے ہیں, اب پوڈ کاسٹ کا زمانہ چل رہا ہے. اب 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ سے چلی تو کنٹینٹ کریشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی. فارمیٹ چینج ہو سکتا ہے, کبھی شارٹ ہو جائے گا, کبھی لانگ فارم ہو جائے گی, کبھی درمیان میں آ جائے گا. تو اس لیے اس طرح کی کوئی بھی فیلڈ اگر آپ چن لیں تو آپ پیسے کما سکتے ہیں. سر آپ کا یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ رہتا ہے. ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ مایوس ہے, ڈپریشن کا شکار ہے. وہ چاہتا ہے کہ اچانک وہ اس کو کوئی لاٹری نکلے اور وہ ملک چھوڑ کر باہر بھاگ جائے. ہم اس کو وطن سے محبت کیسے سکھائیں, اس کو ملک میں کیسے روکیں, کیا کوئی حل ہو سکتا ہے اس کا؟ یار دیکھیں, اس پہ میرے خیال ہے بات ہمیں پیسوں پہ کرنی چاہیے. میرا ملک ہے, مجھے بھی بہت پیارا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کسی کو وطن سے محبت سکھانے کی ضرورت ہے. جس بندے کی جیب میں روٹی نہیں, اس کو آپ جیب میں پیسے, جس بندے کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے نا, اسے آپ کوئی محبت نہیں سکھا سکتے. نہ اسے آپ ماں باپ کی محبت سکھا سکتے ہیں, نہ اسے وطن کی محبت سکھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے پیسے. پیسے جیب میں ہو تو محبتیں ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں. محبت بھی خود ہی بن جاتی ہے, محبتیں آپ کے قریب بھی آ جاتی ہیں. اور اگر پیسے نہ ہوں تو ساری محبتیں بھاگ جاتی ہیں. تو اس لیے پہلا فوکس وطن کی محبت کی بجائے پیسے کمانے پہ کرنا چاہیے. جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے, پاکستان میں جب آپ ہوں گے اور آپ کے پاس پیسے ہوں گے, تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی وطن سے محبت ہوگی. آٹومیٹکلی آپ کا دل کرے گا میں کسی غریب کے کام آ جاؤں. اگر آپ کے پاس خود ہی کھانے کو پیسے نہیں تو آپ غریب کے کیا کام آئیں گے؟ بالکل. تو یہ جو محبتیں شوبتیں, میں تو محبت پہ بلیو ہی نہیں رکھتا, بکواس ہوتی ہے, جھوٹ ہوتا ہے. تو میں پیسوں پہ بلیو رکھتا ہوں. ہاں پیسے ہوں تو پھر بالکل پھر محبت ہوتی ہے, پھر سب کچھ ہوتا ہے. پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ وطن سے محبت ہوتی ہے, نہ لڑکی سے محبت ہوتی ہے. یعنی محبت کرنے کے لیے پیسہ کمانا 100% ضروری ہے بھائی. اچھا, ایک اور وجہ بھی ہے کہ جتنی بھی اسکلز ہوتی ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ظاہر ہے پہلے پیسے لگانا پڑتے ہیں. ہمارے نوجوان ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, تو وہ کیا کریں؟ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, وسائل ہیں ہمارے. پہلی چیز یہ ہے کہ وسائل ہیں. میں جن کے پاس نہیں ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں ہیں, تو اب ان کے بعد میں دیکھتے ہیں سیوک پہ جا رہے ہوتے ہیں, آئی فون ہاتھ میں ہوتے ہیں, تو صرف اپنے آپ پہ لگا نہیں سکتے. میں جتنے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ان میں سے 50%, میں یعنی بڑا کلیم نہیں کر رہا, 50% ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے 1 سال میں صرف کھانوں کی مد میں اس سے زیادہ پیسہ لگا. صرف 1 سال میں جو دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کی ہے اس سے کہیں زیادہ پیسہ لگا لیا جتنا وہ اپنی اسکل پہ لگا کے کچھ کما سکتے تھے, لیکن نہیں کیا انہوں نے. اچھا, اب آ جاتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, تو یوٹیوب موجود ہے نا. بہانہ کسی کے پاس نہیں ہے. جو کہہ رہا ہے کہ میں سیکھ نہیں پا رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ کوشش نہیں کر رہا. پیسے نہیں ہے تو یوٹیوب پہ دنیا کی ہر چیز پڑی ہوئی ہے. اگر آپ کرنے والے ہوں تو آپ یوٹیوب سے سیکھ کے بھی کر جائیں گے. اگر آپ نہیں کرنے والے, آپ ہمارے پاس آئیں گے, پیسے دیں گے, پیسے دے کے سیکھیں گے, پھر بھی نہیں کر پائیں گے. تو اگر آپ کے اندر کرنے کا دل ہی نہیں ہے, آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے, آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے, آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے, تو پھر پیسے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اگر یہ سب کچھ ہے تو آپ فری میں بھی سیکھ کے پیسے کما سکتے ہیں. کوئی سادہ سا فارمولہ یا کوئی پنجابی میں کہتے ہیں جادو ٹونا, کوئی ایسا ہو جس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ آپ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ. بس یہی تو ہمارے لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جی میں تو چلے پھر بھی حافظ ہوں. حافظ نہ بھی ہو تو لوگ بس ایویں ہی جو ہے نا ہلکا سا حلیہ بناتے ہیں اور دم درود اور تویزیں شروع کر دیتا ہے. سب جھوٹ ہوتا ہے, بکواس ہوتا ہے. جو شریعت کے مطابق ہے وہ بالکل حقیقت ہے, لیکن میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. 99% پاکستان میں جو لوگ تویز اور دم درود دے رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. انہیں کلمہ نہیں پڑھنا آتا, دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا, نماز نہیں کبھی پڑھی ہوتی. پوچھو جی نماز کہنا یہ ساڈے مکے مدینے ہوتی ہے. تو اس لیے میرے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے, کوئی دم درود نہیں ہے. محنت ہی ہے بھائی, محنت کریں گے تو ہوگا. اور ایک اللہ کا بھی نظام ہے نا. اب دیکھیں پچھلے دنوں کرکٹ ورلڈ کپ جب چل رہا تھا تو ہمارے لوگ کہہ رہے تھے جی قدرت کا نظام, قدرت کا نظام. قدرت کا نظام یہ نہیں ہے. قدرت کا نظام یہ تو ہے کہ
4 لوگوں کو اللہ رزق دے رہا ہے, جی ٹھیک ہے, جی. آپ کہتے ہیں یا اللہ میں ان کے طرح کام تو نہیں کر رہا لیکن مجھے بھی ان کی طرح دے دے, اللہ دے دے گا. صحیح. لیکن اب 2 ٹیموں نے آگے جانا ہے, ایک ٹیم محنت کر رہی ہے, ایک کہ یا اللہ میں آگے. اللہ کا نظام یہ نہیں ہے, بالکل. جو محنت کرے گی ٹیم وہ آگے جائے گی. اب اگر پاکستان نے ٹیم فائنل سیمی فائنل نہیں کھیل سکی تو یہ جتنی مرضی بیٹھ کے دعائیں کر لیتے, دعاؤں سے ایک حد تک تو تھوڑی بہت اللہ مدد کر دیتا ہے, لیکن اللہ کافر کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا. ایک طرف ادھر پورا پاکستان سجدے میں پڑ جائے کہ یا اللہ پاکستان میچ جیت جائے, اور دوسری طرف کافر محنت کریں تو کافر جیتیں گے, مسلمان نہیں جیتیں گے. بالکل ایسے ہی. کیونکہ اللہ کا نظام ہے انصاف کا. اللہ ان مسلمانوں کو دعا کرنے کے بدلے کچھ دے تو دے گا کہ چلو آخرت میں ان کو کوئی دے دی, چلو مجھ سے مانگ لیں, ان کو کچھ اور دے دے, لیکن میچ کافر جیتے گا جو محنت کرے گا. تو اس لیے یہاں پہ بھی محنت کرے گا, جو کام کرے گا وہ جیتے گا. ہاں یہ ہے کہ 3 بندے برابر کام کر رہے ہیں, ایک دعا کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مل جاتا ہے, یہ بالکل ہے, دعاؤں سے ہوتا ہے. لیکن دعاؤں سے یہ نہیں ہوتا کہ 2 ٹیموں نے آگے پہنچے, کو پاکستان پہنچے تو یہاں پہ دعائیں نہیں کام کرتی. اچھا, لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑے متاثر ہیں, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے نکاح بھی پڑھوائیں, تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یار آپ ریفر کر رہے ہیں مجھے, میں نے ایک اسکرین شاٹ لگایا تھا, مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا کہ سر کیا آپ آن لائن نکاح پڑھا دیں گے. تو میں مطلب ٹیم میسج دیکھتی, میں تو نہیں دیکھتا. تو ٹیم نے, انہوں نے پہلے سلام کیا, ٹیم نے رپلائی کیا وعلیکم السلام ٹیم حافظ احمد, تو اس کے بعد ہم نے کیا رپلائی کرنا تھا, تو ٹیم مجھے ایسے اسکرین شاٹ بھیج دیتی ہے. اس طرح شغل کے کافی آتے رہتے ہیں, پچھلے دنوں بھی 1-2 آئے تھے, بتانے والے بھی نہیں ہیں. تو ٹیم مجھے بھیج دیتی ہے کہ سر یہ, میں پڑھ کے ہنستا رہتا ہوں بس. تو وہ ایسی سہولت ہمارے یہاں میسر نہیں ہے فی الحال. میں بلکہ اس پوڈ کاسٹ میں کہوں گا کہ آپ بھی کھلیے سے ٹھیک لگتے ہیں تو آپ پڑھا لیا کریں, کوئی پیسے پوسے آپ کما لیا کریں. نہیں, میں حافظ بھی نہیں اور میں پڑھا بھی نہیں سکتا. آپ حافظ ہیں؟ نہیں, حافظ نہیں ہوں. تو یار نکاح کس نے کہا نکاح پڑھانے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے؟ یہ تو صرف پاکستان میں ایک الگ سسٹم ہے. یہ تو فری کا بزنس ہے. پھر کوئی بھی پڑھائے بھائی, نکاح پڑھانے کے لیے آپ کو وہ چند ایجاب و قبول اور چند آیات جو سنت کے مطابق وہ پڑھنی ہے, وہ آپ یاد کر لیں, پڑھائیں, پیسے کمائیں. یہ کام کیوں نہیں کر لیتے لوگ؟ بالکل. اچھا, اب بات کرتے ہیں تھوڑی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے. جی پلیز. آپ نے پوڈ کاسٹ کیوں شروع کی, کیا مقصد تھا؟ یار جو لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ میرا یہ مقصد تھا, میں نے کہ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اچھا. آن ریکارڈ جتنے بھی پاکستانی ہیں, جس نے مجھ سے ناراض ہونا ہو جائے, جو بھی پاکستانی آج جس مقام پہ بیٹھا, جو کہتا ہے کہ میرا یہ مقصد تھا اور میں نے شروع کیا, بکواس کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اپنے شوق کے لیے لوگ شروع کرتے ہیں, بالکل, یا پیسوں کے لیے شروع کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد مقصد شامل ہو سکتے ہیں, میں یہ مانتا ہوں. جب میں نے پوڈ کاسٹ شروع کی تھی میرا کوئی مقصد نہیں تھا. میں نے ایک دوست کی پوڈ کاسٹ میں گیا, وہاں سے میں نے کہا یار اپنی کیوں نہیں شروع کر لیتے, میرے پاس تو ماشاءاللہ پی آر اچھی ہے, گیسٹ اچھے آ جائیں گے, ٹیم بھی آلریڈی ہے, 2.5 لاکھ فالوورز بھی تب تھے فیس بک پہ. میں نے شروع کر دی پوڈ کاسٹ. جب شروع کر دی کچھ عرصہ چلی, اب میرا یہ مقصد ہے کہ میری پوڈ کاسٹ میں, یہ مقصد کب شروع ہوا, جب میرے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے. مقصد ہمیشہ پیسے کے بعد ہوتا ہے, پیسے سے پہلے جس کا مقصد سمجھ آئے پکا جھوٹا بندہ ہے. تو میرے پاس جب پیسے آنا شروع ہو گئے, میں نے کہا یار پیسے تو آ رہے ہیں پوڈ کاسٹ سے, فیم بھی مل گیا, اب کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے. پھر میں نے مقصد اس میں ایڈ کیا کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, کوئی نہ کوئی ایسی بات باتوں میں ان تک پہنچ جائے کہ انہیں سمجھ بھی نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, اور ان کے دماغ میں ایک بات بھی اتر جائے. تو اب میں یہ کوشش کر رہا ہوں, میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. اچھا, آپ نے اتنی ساری پوڈ کاسٹ کی ہیں, آپ کی فیوریٹ کون سی تھی؟ تو ایک ہی ہے, اور ہم قیامت تک ایک ہی رہے گی, مولانا طارق جمیل صاحب. اچھا, کوئی یادگار واقعہ؟ کوئی شخصیت میری پوڈ کاسٹ میں ان سے آگے نہیں جا سکتی. اچھا, کوئی یادگار واقعہ؟ یادگار مولانا صاحب کے حوالے سے تو بہت سارے واقعات ہیں, کیونکہ مولانا صاحب سے میری بہت ملاقاتیں ہیں, کراچی میں بھی, لاہور میں بھی, ادھر تلمبہ ان کے گھر پہ بھی. اس سے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی میری ان سے ملاقاتیں ہیں. تو پوڈ کاسٹ کے موقع پہ میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا, پوڈ کاسٹ کے دوران یہ ہوا کہ مولانا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, اکثر لوگوں کو پتہ ہے مائگرین کے پیشنٹ ہیں, اور جب انہیں سر درد ہوتا ہے تو پھر وہ بیچارے بات بھی نہیں کر سکتے. تو پوڈ کاسٹ شروع ہوئی, میرا ٹائم بھی کافی عرصے بعد بنا, کیونکہ ان کے وہ سر درد کا ایشو تھا. جب وہ ٹھیک ہوا تو ان کے بیٹے یوسف بھائی, انہوں نے مجھے میسج کیا کہ وہ ٹھیک ہے, اب ہم کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑی دیر نہیں, آدھے گھنٹے یا 30-35 منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ مولانا کے نا مجھے تیور اور فیس پہ یعنی مسکراہٹ ہے, لیکن ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ انہیں شدید درد ہو رہا ہے سر میں. مطلب کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ ہے تو وہ اتنا تو چہرہ کسی کا پڑھ ہی لیتا ہے نا کہ یار کوئی مسئلہ ہے. تو اب مجھے یوسف بھائی ساتھ ہی بیٹھے تھے پیچھے نا آف کیمرہ, انہوں نے اشارہ کیا کہ نا بابا کا مائگرین شروع ہو گیا تو ہم اس کو اینڈ کریں. تو میں نے پوڈ کاسٹ روک کے نا, مطلب کٹ کر کے, کیمرے آن تھے لیکن میں نے کٹ کے
میں نے کہا کہ یوسف بھائی سے میں نے کہا یار ایک دو سوال کر لو. تو مولانا مجھے کہتے بیٹا ادھر مجھے دیکھیں, جتنے مرضی سوال کریں, اچھا تسلی سے بات کریں, کوئی جلدی نہیں ہے. مطلب اخلاق کا آپ ان کا معیار دیکھیں کہ آدھا گھنٹہ ریکارڈ ہو چکا تھا, وہ کیا بھی دیتے بیٹا اینڈ کر دو, کوئی مسئلہ نہیں تھا. آدھا گھنٹہ بھی ان کی مہربانی ہے. لوگ ان سے ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں, اور میں ان کے ساتھ 1 to 1 بیٹھا ان کے گھر میں, ان کے ڈرائنگ روم میں باتیں کروں, میرے لیے تو یہی کافی تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ آئے ہیں اتنے دور سے, آپ ہمارے مہمان ہیں. اور پھر تفصیلی پھر 1 گھنٹے تک گئی پوڈ کاسٹ, گھنٹے کے بعد بھی پھر ہم گھنٹہ بیٹھے رہے, گپ شپ لگاتے رہے. تو وہ بڑی شاندار شخصیت ہے, ماشاءاللہ. ہمیں ان سے اخلاق سیکھنا چاہیے. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہو کہ پوڈ کاسٹ کے دوران آپ نے کسی گیسٹ سے کوئی سوال کیا ہو تو انہوں نے ریئیکٹ کیا ہو, برا منایا ہو؟ نہیں, کیونکہ میرا یہ فارمیٹ ہی نہیں ہے. آپ میری جتنی پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, میں سخت سوال کرتا ہی نہیں ہوں. اچھا, اگر جسٹ ان کیس کوئی کرنا بھی پڑے جو مجھے لگے تو میں پہلے کیمرہ کٹ کر کے پرمیشن لیتا ہوں, اگر کوئی سخت سوال ہو. سخت نہیں یعنی اب جس طرح سید سرفراز شاہ صاحب میرے پوڈ کاسٹ میں آئے, اب ان سے میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ لوگ آپ کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں, لوگ آپ کو اسپرچول اسکالر مانتے ہیں, تو آپ کی داڑھی نہیں ہے. اب یہ سوال کرنے سے پہلے میں نے کیمرہ آف کیا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میں آپ سے یہ سوال پوچھ لوں, آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا پوچھو, کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو جواب دوں گا. پھر انہوں نے جواب دیا اس بات کا. تو میرا سخت سوال والا فارمیٹ ہی نہیں ہے, اس لیے مجھے ایسا کبھی فیس ہی نہیں کرنا پڑتا. اچھا, سیٹ پر یا کبھی کسی ٹیم ممبر کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہو, غصہ کیا ہو؟ ہاں, غصہ مجھے آ جاتا ہے جب بھی کوئی بھی ٹیکنیکل ایشو ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار یہ نہیں ہونا چاہیے بس. یعنی سیٹ پہ تو نہیں, سیٹ کے بعد ہوا. ہمارا شہزادہ ہے ایڈیٹر وسیم, اچھا, بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح, بہت اچھا, بہت محنتی, بڑا مخلص انسان ہے. تو ایک دفعہ اسے ساؤنڈ جو ہے نا وہ اڑ گئی, پوڈ کاسٹ ضائع ہو گئی پوری. ظاہر ہے اس وقت آیا غصہ, ورنہ اس موقع پہ آتے میں کہتا ہوں کہ یار جب آپ نے مجھے کہنا نا کہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کریں تو پھر فنکاریاں نہیں کرنی کہ جی یہ سیٹ ہو رہا ہے, آپ پہلے سیٹ کر لیں. جب بیٹھیں تو پھر فوکس جو ہے نا وہ, تو اس لیے اگر فوکس ڈائیورٹ ہو کسی بھی وجہ سے تو پھر ڈسٹرب ہوتا ہوں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ فیوچر اچھا ہے, اور یہ اچھا کام ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے اندر آپ کسی کو کوئی نہ کوئی میسج پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ جو ٹی وی شوز ہیں نا ان کا بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے, فارمیٹ اور طرح کا ہوتا ہے. پوری پوڈ کاسٹ میں ٹائم لمٹ ہے نہیں, آپ تسلی سے اپنی بات کر سکتے ہیں, کسی کے بھی دماغ میں اتر سکتی ہے. تو ایک فائدہ مند چیز ہے. اور فیوچر ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے نا, تو جو بھی چیز اسٹارٹ ہوتی ہے 2-4 سال تو نکالی جاتی ہے نا, اس کے بعد دیکھیں پھر کیا بنتا ہے. اچھا, آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ, اور آپ بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ پوڈ کاسٹ اتنا کماتے ہیں, لوگوں کو یقین نہیں ہوتا. تو نہ کریں یقین. میں بڑا چل قسم کا آدمی ہوں. یورپین پارلیمنٹ کہاں پہ ہے؟ برسلز میں ہے, ٹھیک ہے. مجھے اب کوئی بندہ کہے کہ جی یورپین پارلیمنٹ آپ غلط کہہ رہے ہیں لاہور میں, کہوں گے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے ضرورت ہی نہیں اگلے کو منوانے کی, مجھے بحث کرنے کی ضرورت, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا فالتو. جو نہیں یقین کر رہا آپ بالکل نہ کریں یار, آپ کوئی اور اپنا کام کریں, اس وجہ سے فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں. ابھی آپ مجھے کہیں یہ جو آپ کے سامنے فون پڑا ہے یہ تو لسی کا گلاس ہے, میں کہوں گا بالکل آپ ٹھیک ہے, یہ لسی کا. ہاں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے فالتو چیزوں کا بحث کرنے کا. جو اگلا کہہ رہے ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, سائمہ آفتاب کا ایک شعر ہے, میں اپنے بھائیوں کو زندگی کے گر سکھاتی تھی, میرے ابو کہا کرتے تھے میں سردار عورت ہوں. تو آپ اپنی بیٹی سے ماشاءاللہ اتنی محبت کرتے ہیں, لیکن آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ایسا اعتماد دینے میں ناکام نظر آتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اب لوگ بہتر ہیں. اچھا, اور میں بھی انہی میں سے ہوں. پچھلی ہماری جو ہمارے سے پیچھے جو لوگ تھے ان میں یہ نہیں تھا, اتنا نہیں تھا, بہت کم تھا, بیٹیوں سے محبت نہیں تھی. لیکن اب تو بہت زیادہ. اب تو میں اپنے جس دوست کو دیکھتا ہوں جن کی بھی صرف بیٹیاں ہیں, یا ایک بیٹی ہے, یا ابھی بچے ہی, مطلب ابھی ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے, یا صرف بیٹیاں ہیں, تو وہ اتنی محبت کرتے ہیں. یا بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں سے ان کو جو محبت ہے نا, اور یہ آج کل کے معاشرے میں ضروری ہے. کانفیڈنس, مطلب آپ کی بیٹی آپ کے لیے گھر میں بیٹی ہونی چاہیے, باہر نکلے تو اس کے اندر مردوں جتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. وہ سارے کام خود کر سکے, وہ ڈرائیو خود کر سکے, وہ اکیلے کہیں پہ ٹریول کر سکے, وہ 4 لوگوں سے بات کر سکے, کچھ بھی ہو تو اس کے اندر پورا اعتماد. وہ اعتماد اگر اس کو گھر والے نہیں دیں گے تو کون دے گا وہ اعتماد اسے؟ آخر میں یوتھ کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ یوتھ کے لیے پیغام یہ ہے کہ بھائی ڈالر کمائیں. میں نا پچھلے دنوں ایک تصویر دیکھ رہا تھا. اچھا, ایک خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ ایک ایسا لڑکا جو خوبصورت نہیں تھا. بدصورت میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا. دکھنے میں لوگ کہتے ہیں یار یہ سانولا ہے, یہ گورا ہے, یہ کالا ہے, تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ان کی شادی ہو رہی تو وہ تصویر کسی نے لگائی تھی کہ رنگ گورا کرنے پہ توجہ نہ دیں,
اپنی جیب بھرنے پہ توجہ دیں. تو نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ بھائی پیسے کمانے پہ زور دیں, سب کچھ آ جائے گا. اور اگر کوئی لڑکا کہتا ہے کہ جی میں محنت کروں میں پیسے نہیں کما رہا, تو آپ 6 مہینے کے لیے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کسی غیر محرم لڑکی سے بات نہیں کریں. اچھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیسہ نہ کمائے آپ. یہ لڑکیاں تو مرواتی ہیں, ان کے پیچھے ساری رات لگے رہتے ہیں, یہ پیکج لگا کے 6 گھنٹے باتیں, صبح کو اٹھ کے کہتے ہیں جی ہمیں کام نہیں مل رہا, ہم ڈاؤن ہو گئے, جی ہمیں کام میں ڈپریشن ہو گیا. پھر ڈپریشن ہی ہوگا, ٹکا کماتے نہیں ہو, امی ابو سے ٹھگ ٹھگ کے اس کو پیکج لوڈ بھی کروا دیتے اور 6 گھنٹے باتیں کرتے. اچھا, آپ نے کبھی ایسا کیا؟ یار میں ان چیزوں کا کبھی قائل ہی نہیں تھا. یہ میں اس لیے میں نے زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہوں گے, اور گناہوں کو شریعت یہ کہتی ہے کہ بتانا نہیں چاہیے, لیکن اتنا ٹائم الحمدللہ میرے پاس زندگی میں کبھی بھی نہیں رہا. میرے دوست بہت کم تھے لائف میں, اب میرے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ, لیکن جب میں پیسے کمانے کے فیز میں تھا تب میں نے کوئی دوست نہیں بنایا. میں اس چیز پہ بلیو نہیں رکھتا. ٹین ایج کے اندر آپ کا دوست ہونے کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی بے وقوف آدمی ہیں. ٹین ایج میں دوستی کا کیا ہے؟ ٹین ایج میں پیسے کا کام ہے. جب آپ سیٹل ہو جائے 30+ پہ جا کے آپ دوست بنائیں, جب آپ کے پاس پیسہ ہو. اگر پیسے نہیں ہیں, تھڑے پہ 8 لوگ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فضول باتیں کریں, میرے دوست ہے. دوست کیا ہوتا ہے یار؟ فیملی ہوتی ہے, دوست تو کچھ نہیں ہوتے. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت لطف آیا آپ کے ساتھ. آپ کا تھینک یو شکریہ, سو آپ مچ سر. تشریف لائیں. تھینک یو.